السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 116 نمبر آیت کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں لوگوں کی اکثریت کے متعلق بات کی جا رہی ہے، ان کی حیثیت بتائی جا رہی ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ لوگوں کی میجورٹی کیا کہہ رہی ہے اور کیا کر رہی ہے۔ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا، لوگوں کا کہنا ہوتا ہے اور ان کا عمل کرنا ہوتا ہے۔ لوگوں کی میجورٹی، ان کی اکثریت کیا کہتی ہے اور کیا عمل کرتی ہے، اور اللہ کا قرآن، اس کی کتاب، اس کے اندر کیا ہے، اللہ کیا کہتا ہے۔ ظاہر ہے اللہ نے جو کہا وہ اپنی کتاب کے اندر کہا، تو اس کی کتاب قرآن، تو اللہ کا جو بھی کہنا تھا، اس کا جو بھی دین اسلام، اس کے جتنے بھی قوانین، ضابطے، سب کے سب اس کی کتاب کے اندر ہیں، اس کی کتاب سے باہر نہیں ہے۔ یہ چیز آپ ذہن میں رکھ لیں۔ اب مقابلے میں ہے لوگوں کی میجورٹی، ان کے عقائد، نظریات، ان کے مسالک، ان کے طور طریقے، ان کی کہنے کی چیزیں، کہنے کی باتیں۔ تو اب ان کا اگر کمپیریزن کیا جائے تو فیصلہ کن کیا چیز ہے، حتمی کیا چیز ہے جس کے اوپر چلا جائے، وہ ہے کتاب اللہ۔ کتاب اللہ کے اندر دیا ہوا اللہ کا دین اسلام، دین اسلام سے ریلیٹڈ جو قوانین، ضابطے، اصول اللہ نے اپنی کتاب میں دیے ہیں قیامت تک کے انسانوں کے لیے، تو وہ ہیں حتمی، قطعی، یقینی۔ انہی کے مطابق اگر ریاست کا نظام ہوگا، انہی کے مطابق لوگ اگر عمل کریں گے تو کامیاب ہوں گے، خواہ لوگوں کی کتنی ہی قلیل تعداد کیوں نہ ہو، بالآخر انہیں ہی کامیابی ملے گی۔ مقابلے میں میجورٹی، جتنے بھی لوگ ہوں میجورٹی میں، اگر ان کے نظریات، ان کے تصورات، کانسیپٹ وہی ہیں جو لوگوں نے بنائے، جو مسالک کے یہ جو لوگ ہیں پیشوا، انہوں نے بنائے، اور وہ قرآن سے ٹکراتے ہوں، تو پھر قابل عمل کیا چیز ہے، کس کے اوپر آنا ہے، وہ ہے کتاب اللہ۔ پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ لوگوں کی میجورٹی کیا کہہ رہی ہے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، اور یہ پہلے بھی تھا، گزشتہ اقوام میں بھی، جب بھی انبیاء نے لوگوں کو دعوت دی اللہ کی کتاب کی، اس کے دین کی، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم وہی کچھ کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد نے کیا، ہم اسی کو صحیح مانیں گے جو ہمارے مذہبی پیشوا ہمیں بتا رہے ہیں۔ یہی چیزیں ہوتی ہیں، بار بار قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اس کے اندر تقلید آ جاتی ہے، روایت پرستی آ جاتی ہے، شخصیت پرستی آ جاتی ہے۔ یہ چیزیں تو اس دور میں تھی نا جو گزشتہ اقوام ہیں۔ رسول آخری نبی کے بعد بھی یہ چیزیں آج اگر دیکھیں تو اس کے اوپر ظاہر اب آبادی بڑھ گئی، اس وقت تو آبادی کم تھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا، تو اس وجہ سے یہ جو وجوہات ہیں کہ آبادی بڑھ گئی ہے، اور پھر سوشل میڈیا کا ایک دور ہے، ہر شخص کے پاس اینڈرائیڈ موبائل ہے، وہ جو کچھ اس کے من میں آتا ہے وہ ایک ویلاگ بنا دیتا ہے۔ جس کے پاس یہ سہولتیں ہیں انٹرنیٹ کی، موبائل فون کی، وہ اپنا ایک چینل بنا کے جو چاہے وہ پیش کرنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اللہ کا دین ہے۔ لیکن فیصلہ کن کیا چیز ہے، معیار کیا ہے؟ کتاب اللہ۔ جو کچھ بھی لوگوں کی میجورٹی کہہ رہی ہے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ آیا وہ کتاب اللہ کے مطابق ہے
تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر وہ کتنی ہی بڑی تعداد میں کیوں نہ ہوں، ان کی باتوں کو حق قرار نہیں دیا جا سکتا۔ لوگوں کی جو میجورٹی ہے، قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لوگوں کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ اسی طرح کئی جگہ پر یہ چیز کہی جا رہی ہے، یہ ایک جگہ پہ یہ بات نہیں کی گئی کہ لوگوں کی اکثریت علم نہیں رکھتی، کئی جگہ پر یہ کہا گیا ہے لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ ایمان ہی نہیں لانا چاہتی۔ اب یہ نہ سمجھیں کہ یہ وہ کافروں کو کہا جا رہا ہے، وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یعنی مومنین کو بھی کہہ رہا ہے کہ ایمان لاؤ، یعنی جو ایمان تم نے اپنے وراثت میں لیا ہوا ہے، یعنی جس گھر میں پیدا ہو گئے، اس کے جو عقائد نظریات ہیں تم اسی کو ہی اپنا صحیح ایمان سمجھ رہے ہو، دین سمجھ رہے ہو، تو ایسا نہیں ہے۔ آمین و ایمان لاؤ، کتاب اللہ کے مطابق، کتاب اللہ کو پڑھو، اس کے اوپر غور و فکر کرو، اس کے مطابق ایمان لے کر آؤ۔ تو ایمان لانا ہوتا ہے۔ قرآن میں رسولوں کے متعلق بھی کہا گیا کہ آمن الرسول، رسول بھی ایمان لائے، یعنی یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس گھر میں آپ پیدا ہو گئے تو انہوں نے جو مسلک اختیار کیا ہوا ہے اسی کے اوپر چلنے لگیں اور کہیں کہ ہم مومن ہیں۔ پیدائشی موروثی ایمان قابل قبول نہیں ہے، یہ ایمان لانا پڑتا ہے، اور کتاب اللہ کی روشنی میں کتاب اللہ کو سمجھ کر لانا ہوتا ہے۔ ادروائز زبانی یا موروثی ایمان کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہے، یہ ہمارا ایک دعویٰ ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ معیار ٹیسٹ سٹون کتاب اللہ، اس کے مطابق ہوگا تو قابل قبول ہے، نہیں ہوگا تو قابل قبول نہیں ہے۔ تو سٹینڈرڈ کیا ہے کتاب اللہ؟ میجورٹی، لوگوں کی میجورٹی، ان کی اکثریت سٹینڈرڈ نہیں ہو سکتی، وہ کتنی بڑی تعداد میں کیوں نہ ہوں۔ تو اس لیے قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ لوگوں کی اکثریت علم نہیں رکھتی، لوگوں کی اکثریت جہالت پر ہوتی ہے، لوگوں کی اکثریت صحیح ایمان نہیں لاتی، یعنی جو ایمان ہے کتاب اللہ کی روح سے وہ نہیں لاتی، اپنے عقائد مسالک کی روح سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ تو یہ چیزیں کہی جا رہی ہے، تو میجورٹی سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ جب بھی قرآن کی بات کی جائے، ظاہر ہے کہ قرآن کی جو تراجم ہیں وہ تو مسلکی تراجم ہیں، مارکیٹ میں جتنے بھی تراجم موجود ہیں وہ کسی نہ کسی مسلک کے ہیں۔ یہ پہلے تو تفسیریں لکھی گئیں، تفسیروں کے بعد پھر تراجم آئے، شروع میں تراجم نہیں تھے، تراجم بعد میں آئے، پہلے تفسیریں آئیں۔ تو پہلے تفسیریں لکھی گئیں شیعہ مسلک کے عقائد، ان کے نظریات کے مطابق، پھر ان کے بعد آ گئے یہ اہل سنت والے، انہوں نے تفاسیر لکھی۔ تو بیسک مواد تو وہی تھا جو شیعوں نے نقل کیا۔ شیعوں نے کہاں سے لیا؟ جیوز سے، ان میں بہت سارے جیسے کعب الاحبار ہے، تو اس کی جو اسرائیلی روایات پر مبنی جو روایات ہیں، جن کو تفسیری روایات بھی بولتے ہیں، یعنی جن روایات کی روح سے قرآن کی تفسیریں کی گئی ہیں، تو قرآن کا جو تفسیروں کا بیشتر حصہ ہے وہ کعب الاحبار جیسے یہودیوں کی اسرائیلی روایات پر مبنی ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھ لیں، یہ ایسے میں نہیں کہہ رہا، اس کی آپ خود تحقیق بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی جو تفسیر ہے وہ ہے تفسیر ابن عباس، لیکن اس کا نام پہلے تھا تفسیر کلبی، محمد بن الصائب کلبی۔ یہ ایرانی تھا اور یہ کوفہ کا تھا، بہت بڑا شیعہ مسلک کا یہ مفسر تھا، بہت بڑا کہانی نگار تھا۔ اس نے جو کتاب لکھی تفسیر کی، یہ تاریخ میں پہلی تفسیر کی کتاب ہے، تفسیر ابن عباس، لیکن شروع میں اس کا نام تفسیر ابن عباس نہیں تھا، اس کا نام تفسیر کلبی تھا، محمد بن الصائب کلبی کی لکھی ہوئی تفسیر۔ تو بعد میں پھر اس کو
اب چونکہ محمد بن الصائب کلبی جھوٹا مشہور تھا، کذاب مشہور تھا، کوفے کا شیعہ عالم مشہور تھا، تو اس لیے اس کی تفسیر کو بہت سارے جو اہل سنت مسلک کے علماء تھے وہ قبول کرنے میں ہچکچاہٹ کرتے تھے، ہیزیٹیٹ ہوتے تھے. لیکن اس تفسیر کے اندر اتنا مال بھرا ہوا تھا، اتنا اس کے اندر مرچ مسالہ تھا، مذہب کی اتنے تڑکے لگائے ہوئے تھے کہ وہ اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے تھے. یہ دنیا کی پہلی تفسیر ہے جس کے اندر روایات کی، رنگ برنگی روایات کی ایک دنیا بات، تو اس سے لوگوں کو گرویدہ کیا جا سکتا تھا، لوگوں کے اندر اپنی مقبولیت اور شہرت پیدا کی جا سکتی تھی، لوگوں کی عقیدت سمیٹی جا سکتی تھی. یعنی اس طرح کے اس کے اندر لچھے دار گفتگو، واقعات اس طرح کے بیان ہوئے تھے جو کسی طرح بھی کتاب اللہ کی مطابقت میں نہیں تھے، اس کے خلاف تھے. تو اس کے اندر یہ چیزیں، یہ واقعات بڑے مسحور کن، سحر انگیز، بڑے پر اسرار واقعات، بڑے عقیدت سے بھرپور کہ جس کو سنائیں وہ حیران ہو جائے، گرویدہ ہو جائے، سحر انگیزی میں مبتلا ہو جائے. اس سے پھر ان کو پیسے ملتے تھے، ان کی عقیدت، ان کی شہرت، ان کی علم کے ڈنکے بجتے تھے ان جھوٹی روایات کو سنانے سے. تو اب یہ جو علماء تھے اہل سنت، یہ اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے تھے اور اس کو مقبول اور رائج بھی کرنا چاہتے تھے. تو انہوں نے پھر یہ کیا، کیونکہ کلبی کی یہ تفسیر، اس نے کہا کہ میرے جو استاد ہیں وہ ہیں ابن عباس، تو میں نے تو ابن عباس سے سنی ہے یہ تفسیر، جبکہ محمد بن الصائب کلبی بہت بعد میں پیدا ہوئے. ابن عباس تو بہت پہلے فوت ہو چکے تھے. یہ کوفہ کے تھے، ایران کے، اس وقت یہ ایران کا علاقہ تھا. اور یہ جو تھے ابن عباس، یہ تو ظاہر مدینہ میں رہتے تھے، تو مکہ مدینہ یعنی حجاز کا جو علاقہ ہے، یہ تو وہاں کے رہنے والے تھے. درمیان میں 2000 کلومیٹر کا فاصلہ، اور پھر ان کی وفات کے کو 200 سال کے بعد کے، یہ 150-200 سال بعد کے، تو ان کی تو ملاقات ہی ثابت نہیں. اس طرح انہوں نے یہ چیزیں وضع کی ان کا نام لے کر. اب چونکہ وہ جب بھی روایت بیان کرتے تھے تو وہ اس میں اس کو منسوب کرتے تھے ابن عباس سے، اور پھر ابن عباس کے متعلق یہ مشہور کر دیا گیا کہ قرآن کے سب سے بڑے مفسر قرآن صحابہ میں سے، یعنی تمام صحابہ میں سے سب سے بڑے قرآن کے مفسر تھے عبداللہ ابن عباس. حالانکہ اسی تاریخ کو آپ دیکھیں کہ عبداللہ ابن عباس 13 سال کے تھے، 13 سال کے بچے تھے جب رسول کی وفات ہوئی. تو یہ اتنے بڑے مفسر قرآن کیسے ہو گئے؟ باقی وہ جو کبار صحابہ تھے، بڑی عمر کے صحابہ، تو ان میں سے کوئی اگر ہوتا، اول تو یہ مفسر قرآن کی یہ ورڈ ہی قرآن کے اندر نہیں ہے کہ کوئی قرآن کا مفسر ہو. یہ بھی ایک شعبہ کریٹ کیا گیا تفسیر کا شعبہ لانے کے لیے. تو جنہوں نے تفسیری روایات بیان کی وہ مفسر قرآن بن گئے، اور مشہور کر دیا کہ عبداللہ ابن عباس، یہ جو رسول اللہ کے چچا کے بیٹے ہیں، رسول کے چچا عباس رضی اللہ عنہ، اور ان کے بیٹے یہ عبداللہ ابن عباس، تو یہ جو ہے نا رسول کے چچا زاد بھائی، یہ سب سے بڑے مفسر قرآن تھے. جبکہ یہی ہسٹری بتا رہی ہے کہ وفات رسول کے وقت عبداللہ ابن عباس 13 سالہ بچے تھے. تو ان کو وہ صحبت تو میسر نہیں آئی جو باقی بڑے صحابہ کبار صحابہ کرام کو حاصل تھی. تو یہ کیسے مفسر قرآن بن گئے؟ چلیں عبداللہ ابن مسعود کے متعلق کہتے یا باقی صحابہ کے متعلق کہتے تو پھر بھی کوئی بات بنتی تھی. یہ جو 13 سالہ بچے تھے وفات رسول کے وقت، کیونکہ ان سے روایات لی کلبی نے، تو اس لیے پھر ان کا جتنا وہ درجہ انہوں نے بڑھایا، مقام بلند کیا باقی صحابہ کی نسبت تفسیر کے علم میں، اتنی پھر محمد بن الصائب کلبی نے اپنی روایات کو، اپنی تفسیر کو
معتبر بنایا، معتبر ثابت کیا۔ تو انہوں نے کنیکشن جوڑا ابن عباس سے۔ اب چونکہ روایات زیادہ تر ابن عباس سے مروی ہیں تفسیر قلبی کے اندر، تو پھر اہل سنت علماء نے اس تفسیر کو رائج کرنے کے لیے، مقبول اور شہرت دینے کے لیے، اس کو قابل اعتبار تصور کرانے کے لیے یا بنانے کے لیے، انہوں نے اس کا نام رکھ دیا تفسیر قلبی کی بجائے تفسیر ابن عباس۔ سمجھ رہے ہیں یہ چیزیں؟ یہ ہے جی پہلی تفسیر، جس کے اندر وہ ساری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ جادو کی روایات اور اس طرح کی ساری چیزیں وہ آ جاتی۔ پہلی یہ تفسیر ہے، لیکن یہ مدون نہیں ہوئی۔ جو تفسیر سب سے پہلے مدون ہوئی وہ ہے تبری کی۔ تو تبری بھی طبرستان، یہ جو ایران کا علاقہ ہے، وہاں کے وہ شیعہ تھے، اور شیعہ جو حکمران تھے ان کی عشیروادی ان کو حاصل تھی۔ شیعہ حکمرانوں کا ہاتھ تھا ان کے سر کے اوپر۔ انہوں نے ان کی زیر نگرانی ان سے وظیفہ حاصل کر کے، انہوں نے اس کو یوں کہہ لیں کہ وظائف دیے، تبری کی کتابوں کو شہرت دی، اور پھر تبری نے بھی یہ کیا کہ اپنا جو کچھ بھی مواد پیش کیا اس کو ایک خاص انداز سے پیش کیا، خاص ٹیکنیک کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو انہوں نے تاریخ لکھی، تاریخی واقعات لکھے، جس میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر، یزید کے اوپر انہوں نے لعنت کے الفاظ استعمال کیے۔ یہ سب سے پہلے ہسٹری میں ایسے ہوا۔ اس سے پہلے، حالانکہ تبری سے پہلے بھی بہت سارے مورخین گزرے ہیں، لیکن کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا۔ تبری نے سب سے پہلے یہ کام کیا، اپنی تاریخ میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر لعنت کے الفاظ لکھے، اور ساتھ یزید کے اوپر بھی۔ اب یزید کی تمام صحابہ کرام نے بیعت کی ہے۔ اگر یزید برے تھے تو اس کا مطلب ہے زیادہ برے وہ تھے جنہوں نے ان کو حکومت دی ان کی بیعت کر کے۔ تو اس طرح انہوں نے، تبری نے یہ کام کیا۔ تاریخ میں جو کچھ انہوں نے شیعہ نظریات کی روح سے بھرنا تھا وہ بھرا، سارا مواد، ہر چیز پورے مثالوں کے ساتھ بھرا، کوئی کمی نہیں چھوڑی انہوں نے۔ بلکہ تفسیر ابن عباس کے جو واقعات جو لکھے ہوئے تھے وہ اتنے پڑھنے میں اتنے جھوٹ لگتے تھے، یا دیگر جو راوی تھے ان کے بھی انہوں نے جو روایات تھیں ان کی نوک پلک سنوار کے، ان کو ایسا بنا سنوار کے کہ وہ جھوٹ محسوس نہ ہو، تو انہوں نے اپنی تاریخ کے اندر وہ چیزیں درج کر دی۔ یہ کام انہوں نے پہلے کیا۔ جب یہ کام ہو گیا، ہسٹری میں جو کچھ وہ چاہتے تھے داخل کر دیا۔ یہ پہلی ہسٹری ہے، اس سے پہلے کوئی ہسٹری مدون نہیں ہوئی۔ ہسٹری کے مدون اعلیٰ یعنی فرسٹ کمپائلر وہ بھی تبری ہے۔ تبری صاحب نے یہ کام کر دیا کہ جو کچھ چاہا ہسٹری میں بیان کر دیا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ تفسیر لکھی۔ جو مواد انہوں نے تاریخ میں بھرا اسی کی تائید میں انہوں نے تفسیر بھی لکھ دی۔ قرآن کی آیات کے وہ تاریخی پس منظر جس کو شان نزول بولتے ہیں کہ فلاں واقعہ ہوا تو یہ فلاں آیت نازل ہوئی، اوپر قرآن کی آیت، نیچے اس کا شان نزول کہ یہ واقعہ ہوا، یہ ہسٹوریکل ایونٹ ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ تو وہ پھر وہی معنی اس آیت کے بن گئے جو وہ واقعہ تھا، اور وہ واقعہ موسٹلی تراشے گئے تھے، وضع کیے گئے تھے۔ ان میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کے اوپر جو الزامات لگائے گئے، قصہ افق جو بیان ہوتا ہے، پوری وہ تفسیری کہانی تبری نے وضع کی اور پیش کر دیا۔ اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جو رسول کی بیویوں کے بھی خلاف ہیں، خود رسول کی جو مقام ہے اس کے بھی خلاف ہے۔ تو تبری نے اس کو رسول کی فرمودہ تفسیر ظاہر کر کے اس کے اندر درج کر دیا۔ شیعہ حکمرانوں کی ان کو پوری سپورٹ حاصل تھی۔ ان کی سپورٹ سے شاہی خرچوں کے اوپر انہوں نے وہ تاریخ لکھی اور تفسیر لکھی۔ ہسٹری کے اندر یہ دونوں، تاریخ بھی اور تفسیر بھی، یہ دونوں ایسی کتابیں ہیں جو پہلی دفعہ مدون ہوئیں۔
اس سے پہلے جو کچھ بھی لکھا جاتا رہا وہ مدون نہیں ہوا تھا. یہ پہلی تفسیر ہے جو سرکاری سطح کے اوپر مدون ہوئی. ایران کے جو شیعہ حکمران تھے ان کی سپورٹ کے ساتھ، ان کے زیر سایہ، تو بڑی مقبولیت ملی. تو طبری نے ہسٹری کو اور تفسیر کو بالکل ملا کر دونوں کو الگ الگ لکھا، لیکن ایک دوسرے کی تائید کرنے میں لکھ دیا کہ تاریخ پڑھیں اور ادھر سے تفسیر پڑھیں. یعنی ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ تاریخ میں تو یہ چیزیں مجھے کچھ صحیح نہیں لگ رہی، تو چلو قرآن کی تفسیر سے دیکھتے ہیں. تو وہی واقعات کو قرآن کے شان نزول بنا کر ان تاریخی واقعات کو اس کی تفسیر میں بھی درج کر دیا، تاکہ جو بندہ تفسیر دیکھے اس کو ہسٹری صحیح لگے، جو بندہ ہسٹری دیکھے اس کو قرآن کی تفسیر صحیح لگے. یہ آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں تاکہ کوئی شخص قرآن تک پہنچ ہی نہ سکے کہ قرآن کا اصل پیغام ہے کیا. یہ تھی پہلی سازش جو طبری کی طرف سے وضع کی گئی، اور اس کے اوپر ظلم یہ ہوا کہ طبری کو اہل سنت کا امام بنا دیا گیا. اندازہ لگائیں، جس کے متعلق مشہور تھا کہ یہ شیعوں کے لیے احادیث گھڑتے ہیں. طبری کے متعلق کتب رجال کے اندر، جرح و تعدیل کی کتابوں کے اندر یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ کانا یضع للروافض، طبری جو ہے وہ شیعہ رافضیوں کے لیے احادیث یعنی روایات گھڑتے تھے. تو یہ ساری چیزیں یہ کتابوں کے اندر موجود ہے. میں تو بہت کم بتاتا ہوں آپ کو بقدر ضرورت، یہ چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں. یہ جو رجال کے سب سے بڑے امام ہیں حافظ شمس الدین ذہبی، یہ حافظ الحدیث ہیں. تو یہ سب سے بڑے اور سب سے پہلے اور پائنیئر رجال کے امام ہیں، فن جرح و تعدیل کے بھی، جو حدیث کے اوپر جرح و تعدیل ہوتی ہیں. تو انہوں نے یہ تمام حوالہ جات اپنی کتاب کے اندر لکھے ہیں. ان کی کتاب کا نام ہے میزان الاعتدال فی نقد الرجال. اس کے اندر انہوں نے یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں، یہ لکھا ہوا ہے طبری کے متعلق. یہ سب کچھ لکھنے کے باوجود بھی جو حافظ شمس الدین ذہبی ہیں ان کے اوپر بھی طبری کے یہ جو تاریخ اور تفسیر ہے، ان دو کتابوں کا اتنا بڑا اثر ہے کہ وہ پھر بھی اس کو کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت کے امام ہیں. اندازہ لگائیں آپ، یہ حالت. طبری کی جو تفسیر ہے یہ بہت ضخیم ہے، یعنی آپ کی زندگی گزر جائے گی آپ اس کو پورا نہیں پڑھ سکتے، ایسی بھول بھلائیاں ہیں. تاریخ ہو یا تفسیر، یہ دونوں سب سے پہلے طبری کی مدون ہوئی اور اتنی زیادہ ضخیم ہے کہ عمریں گزر جائیں گی آپ اس کو پوری طرح سے پڑھ اور سمجھ نہیں سکتے. سمجھنے سے مراد یہ ہے کہ اتنی بحثیں ہیں اس کے اندر کہ زندگی ختم ہو جائے گی فضول کام میں، لیکن وہ فضول کام ختم نہیں ہوگا. اس کو پھر مختصر کیا گیا. تو طبری کے بعد پھر ابن کثیر آئے. انہوں نے کیا کیا کہ تفسیر طبری کو اور تاریخ طبری کو انہوں نے اپنی کتاب میں مختصر کر دیا، لیکن وہ مختصر بھی بہت بڑا ہے. یعنی یوں نہیں کہ انہوں نے کوئی چند اس کے وہ چند 100 پیجز، انہوں نے ہزاروں پیجز میں وہ پھیلی ہوئی ہیں. تفسیر ابن کثیر بھی اور تاریخ ابن کثیر بھی. یہ جو ابن کثیر کی تفسیر ہے وہ اسی ان کے نام سے مشہور ہے، اور جو ان کی تاریخ ہے وہ البدایہ والنہایہ کے نام سے مشہور ہے. یہ مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، سبکن ان کے نصاب میں شامل ہے. یہ جو البدایہ والنہایہ یہ تاریخ کی کتاب ہے. تو یہ جو البدایہ والنہایہ ہے یہ طبری کا ہی خلاصہ ہے، تاریخ طبری کا ہی خلاصہ ہے. تو اہل تشیع ہوں یا اہل سنت ہوں، ان کے اندر صرف فقہی اختلاف ہے، فقہی اختلاف ہے. عقائد بھی ملتے ہیں ان کے صحابہ کرام کو چھوڑ کر، باقی عقائد بھی ان کے موسٹلی ملتے ہیں، اور ان کے جو باقی جو کانسیپٹ ہے مذہبی نظریات وہ بھی ملتے ہیں کافی حد تک. صرف فقہی اختلاف ہے کہ نماز جو ہے وہ ہاتھ کھول کے پڑھنی ہے اہل تشیعوں کے ہاں. ان کے ہاں ہاتھ جو ہے سینے کے اوپر باندھنا ہے یا ناف کے نیچے باندھنا ہے. تو یعنی اس طرح کی فقہی اختلاف ہے. باقی نظریات جو ہیں وہ آلموسٹ ان کے اہل تشیعوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، کیونکہ اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. ان کے ہاں بھی
حسن اور حسین جو ہیں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، حالانکہ وہاں پر رسول موجود ہوں گے جنت میں، لیکن وہ سردار نہیں ہوں گے، سردار حسن اور حسین۔ وہاں پہ رسول کی بیویاں ہوں گی جنت میں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ تو یہ بخاری مسلم میں بھی یہی ہے، اور باقی جو شیعہ جو کتابیں وہ تو ظاہر ہے ان کا تو اسی کے اوپر ایمان ہے، وہی چیزیں بخاری مسلم میں بھی ہیں جس کو اہل سنت کی کتابیں کہا جاتا ہے۔ تو آلموسٹ ان کے جو آئیڈیالوجی ہے وہ سیم ہے، فقہی اختلاف ہے۔ اب اس سے بنا ایک میجورٹی کا مذہب، یعنی اس سے تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ فرقے بنے۔ اس میں پہلے تو مین دو فرقے بنے، اہل سنت اور اہل تشیع۔ آگے پھر اہل سنت کے فرقے بنے، اس میں وہ حنبلی کہہ لیں، شافعی کہہ لیں، مالکی کہہ لیں، تو یہ جو ہیں فرقے بنے، حنفی کہہ لیں، یہ فرقے بنے۔ آگے پھر حنفی کی دو برانچز بن گئیں، دیوبندی اور بریلوی، یہ بن گئیں۔ اسی طرح اہل سنت کی ایک برانچ سلفی بن گئی، اہل حدیث بن گئی، یہ بن گئے۔ ادھر وہ اہل تشیع کے بھی وہ بن گئے، اثنا عشری 12 اماموں کو ماننے والے، اسماعیل کی اولاد اور آگے ان میں امام ماننے والے، تو ان کے ہاں بھی اس طرح پھر تقسیم ہوگی، مختلف فرقے بنتے گئے۔ اب یہ بن گئی میجورٹی۔ اب اس کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ جو بات کہہ رہے ہیں تو کیا یہ سارے لوگ بیوقوف ہیں؟ آپ کو ہی دین سمجھ آیا ہے، آپ کو ہی قرآن سمجھ آیا ہے۔ یہ ساری تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ جب بھی آپ قرآن کی بات کریں گے وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ کیا آپ کو ہی قرآن سمجھ آیا ہے یا آپ کو ہی دین سمجھ آیا ہے؟ یہ جو سارے لوگ ہیں یہ سارے بیوقوف ہیں، ان کو دین سمجھ نہیں آیا۔ اتنے بڑے بڑے علامہ، اتنے بڑے بڑے مفتیان، کوئی ان کو سمجھ نہیں ہے کہ فتویٰ صرف اللہ دے سکتا ہے، قانونی فتویٰ قانونی حکم ہوتا ہے نا۔ نبی کو بھی یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ قانونی حکم دیتے، فتویٰ دیتے، وہ بھی اللہ سے پوچھتے تھے اور اللہ بتاتا تھا کہ کل اے رسول ان کو کہہ دو کہ اللہ کا یہ قانونی حکم ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں، اینٹ آپ اکھاڑیں، بیچ میں سے آپ کو درجنوں مفتی مل جائیں گے۔ یہ صورت، یعنی انبار لگا ہوا ہے مفتیوں کا، اور مدرسوں میں دھڑا دھڑ مفتی بن رہے ہیں۔ کوئی سائنٹسٹ نہیں بن رہا، کوئی فلاسفر نہیں بن رہا، مفتیان بن رہے ہیں۔ وہ لوگوں کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں، فلاں کافر ہے، فلاں مومن۔ یہ اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا، اس لیے معاشرے کے اندر انتشار ہے۔ تو اس ضروری تمہید کے بعد اب ہم آتے ہیں آج کے اس لیکچر پر۔ سورہ الانعام آیت 116 الفاظ ہیں، رسول سے خطاب کر کے الفاظ۔ کیا یہ رہا ہے کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اے رسول اگر تو زمین پر آباد اکثریت کا کہنا مان لے، اے رسول اگر تو زمین پر آباد اکثر لوگوں کا یعنی اکثریت کا کہنا مان لے تو پھر کیا ہوگا؟ اب یہ دیکھیں میجورٹی کو قرآن کنڈیم کر رہا ہے، اندازہ لگا لیں، یہ اکثر ہے نا، اکثر من فی الارض، کہ زمین کے اوپر جتنے بھی لوگ آباد ہیں ان کی جو میجورٹی ہے، اے رسول اگر تو ان کے پیچھے لگ جائے، ان کا کہنا ماننے لگ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کیا کریں گے؟ کیا یہ رہا ہے یضلوک عن سبیل اللہ، وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ اندازہ لگائیں، رسول سے خطاب ہے جس کے اوپر اللہ کی وحی آتی تھی، اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جس کے اوپر وحی آ رہی ہے وہ نبی ہے، رسول ہے، اس سے کہا جا رہا ہے کہ اے رسول اگر تو میجورٹی کو فالو کرنے لگے گا تو پھر یہ جو میجورٹی ہے نا تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ اب اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی بہت زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں نے انٹرو میں کوشش کی ہے کہ بڑے ہی مختصر انداز میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے یا ہوا کیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم تباہی اور بربادی میں مبتلا ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے، ہمارے زوال کے اسباب کیا ہیں۔ کہتا ہے کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ اندازہ لگا لیں آپ، وہی آ رہی ہے نبی کے اوپر، کہتا ہے اس کے باوجود بھی اگر میجورٹی کو فالو کیا
کتاب اللہ کو نظر انداز کیا، حالانکہ ایسا ہوا نہیں ہے، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہے، اصولی بات بتا رہا ہے۔ تو اے رسول پھر وہ تجھے بھٹکا دیں گے، ڈسلوڈ کر دیں گے، ڈی ٹریک کر دیں گے صحیح راستے سے۔ اس کے بعد یہ بتا رہا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، یہ کیوں ایسے ہوتا ہے کہ یہ بھٹکا دیں گے، اس کی بنیاد کیا ہے۔ آگے وہ ریزن بھی بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے، اِن یتبعون الا الظن، وہ صرف وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ یہاں پر ظن کے لفظ ہے، وہ صرف اپنے وہم، اپنے گمان، اپنے اندازوں کی پیروی کرتے ہیں، جن گمانوں کے اوپر وہ چلے جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے، یہ صحیح راستہ ہے، یہ حق ہے۔ کہتا ہے کہ اس کی بنیاد کیا ہے، ان کا ظن، ان کا اندازہ، ان کی سوچ، ان کا وہم، تو وہ اس کے اوپر چل رہے ہیں۔ ان کی بنیاد کتاب اللہ کے حقائق کے اوپر ہے ہی نہیں، اس لیے وہ گمراہ ہے، اس لیے میجورٹی گمراہ ہے، اس لیے اس کو فالو نہیں کرنا، اس کی بات نہیں ماننی۔ کوئی کام کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں یا لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یہ دیکھنا کہ کتاب اللہ کیا کہتی ہے، دین کیا کہتا ہے۔ اس کے بعد آیت کے آخر میں کیا یہ رہا ہے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ خیالی اندازے لگاتے ہیں، ان کے پاس اللہ کا دین، اللہ کا ضابطہ نہیں ہے، ان کے پاس قرآن کے دلائل نہیں ہیں، کتاب اللہ کے دلائل نہیں ہیں، فرقان نہیں ہے کیا، ظن۔ کہاں سے لیتے ہیں، اپنے آباء و اجداد سے، اپنے مذہبی پیشواؤں سے، بذریعہ تقلید، ان کی تقلید کر کے، ان کی شخصیت پرستی میں مبتلا ہو کے وہی کچھ کر رہے ہیں جو ان کے آباء و اجداد کرتے ہیں، جو ان کے مذہبی پیشوا ان کو بتاتے ہیں، اسی کو وہ دین سمجھ رہے ہیں۔ اس میں تو کتاب اللہ ہے ہی نہیں، اس میں تو اللہ کے حکام ہے ہی نہیں، تو پھر ان کی جو کچھ بھی یہ کہتے ہیں وہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے، جو کچھ یہ کرتے ہیں وہ کیسے درست ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ نہیں دیکھنا کہ میجورٹی کیا کہہ رہی ہے، یہ دیکھنا ہے کہ کتاب اللہ کیا کہتی ہے، اس کے مطابق اپنا کانسیپٹ ڈیولپ کرنا ہے، اپنے نظریات کو اس کے مطابق، اس کے زیر تابع کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ اپنے مذہبی پیشواؤں کے پیچھے لگ کے، اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں کے پیچھے لگ کے کتاب اللہ سے علیحدہ ہو جاؤ، یہ نہیں۔ اب یہ دیکھیں، نبی سے خطاب کر کے پورے دنیا کے انسانوں کو سمجھایا جا رہا ہے، اور قیامت تک کے انسانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ میجورٹی حق پر نہیں ہوتی، صرف کتاب اللہ حق ہے، وہی سٹینڈرڈ ہے، وہی معیار ہے، اسی کے مطابق تم چلو گے تو کامیاب ہوگے، تم ٹھیک راستے کے اوپر ہوگے۔ ادروائز اگر تم اس کے خلاف ہوگے، میجورٹی کو دیکھو گے، میجورٹی کے مطابق، میجورٹی کے طور طریقوں کے مطابق چلو گے، ان کے بنائے ہوئے مسالے کے اوپر چلو گے، تو پھر کیا ہے، پھر تباہی ہے، بربادی ہے، پھر اختلاف ہوگا، انتشار ہوگا، شرک ہوگا۔ شرک کیا ہوتا ہے، انتشار۔ وہ شرک سے منع اس لیے کرتا ہے کہ اس سے معاشرے کے اندر انتشار پھیلتا ہے، اور اختلاف کیا ہے، وہ کہتا ہے عذاب ہے۔ دو میجر چیزیں ہوتی ہیں جب آپ کتاب اللہ سے ہٹتے ہیں، میجورٹی کے پیچھے لگتے ہیں۔ فرقوں کی میجورٹی ہے نا دنیا میں، دین کی تو ایک بھی اسٹیٹ قائم نہیں ہے، یعنی ان کو آپ مذہبی ریلیجس اسٹیٹ کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ دین کی اسٹیٹ نہیں کہہ سکتے، ریلیجس اسٹیٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں اسٹیٹ جو ہے وہ فقہ حنفی وہاں پر نافذ ہے، کتاب اللہ نافذ نہیں ہے۔ یا ایران جو ہے وہ اثنا عشری جو اسٹیٹ ہے، تو وہ شیعوں کی اسٹیٹ ہے، قرآن کی اسٹیٹ نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہیں یہ چیزیں؟ تو جب یہ چیزیں ہیں تو یہ ریلیجس اسٹیٹ ہے، ان کے اندر جو فقہ نافذ ہیں، شریعت مذہبی وہ جو قوانین نافذ ہیں، وہ کتاب اللہ کے قوانین نہیں ہیں، تو اس سے تو پھر انتشار بھی ہوگا اور اختلاف بھی ہوگا، دونوں چیزیں ہوں گی، اور اختلاف کو اللہ نے عذاب قرار دیا ہے۔
انہوں نے چونکہ اختلاف پیدا کرنا تھا، انہوں نے کتاب یعنی قرآن کے بالکل خلاف انہوں نے روایات کے اندر کہا کہ رسول نے فرمایا ہے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اندازہ لگا رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے عذاب جو ہے، یہ اختلاف جو ہے یہ لوگوں کے لیے عذاب ہے۔ اس کے بالکل مقابلے میں روایت وضع کی گئی کہ رسول نے، اور وہ بھی رسول سے منسوب کر کے، کہ رسول نے فرمایا ہے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ تو یہ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ یہ رحمت ہے یا اللہ کے قانون کے مطابق یہ عذاب ہے اور زحمت ہے، یہ تو آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔